جی دوسرا سوال ہے ذبیح اللہ تعالیٰ گنگ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ حقیقت میں نور تھے، لباس بشری تھا، دلیل یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے، سائل کہتا ہے دعویٰ بھی کر دیا، دلیل بھی دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نوری ہے، یعنی آپ ذات کے لحاظ سے نور ہیں، حقیقت کے لحاظ سے جیسے جبریل نور ہے، اور بسا اوقات جبریل بشری صورت اور لباس میں ظاہر ہوتا تھا، جیسے حضرت مریم کے پاس آئے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یا نبی کریم علیہ السلام کے پاس دیہیا کلبی کی صورت میں آتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ دلیل اس کی کیا ہے کہ آپ حقیقتاً نور ہیں اور صورت بشری ہے، لباس بشری ہے، دلیل یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ یہ بات اب سمجھنے والی ہے، تو دلیل یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو اب سوال ہے، خود کہ نور اگر بشری لباس میں آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو قرآن پاک میں کیا ہے، جبریل جب بشری صورت بن کے آیا تو وہاں لفظ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا لفظ ہے، انما آنا بشرٌ مثلکم۔ اب مثلیت کیا ہے؟ علامہ ابن جریر اور دیگر حضرات نے صاف لکھا کہ مثلکم یعنی حقیقتاً بشر، تمثیلی بشریت نہیں، بشریت حقیقی ہے۔ تو آپ کی ذات اقدس حقیقت کے لحاظ سے بشر ہے اور صفت کے لحاظ سے نور ہے، نور ہدایت ہے، نبوت کے لحاظ سے نور ہے۔ یہ بھی لوگوں کو ایک غلط پراپاگنڈا کیا جاتا ہے، یہ جی نور کے منکر ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ صرف نور نہیں، نور الانوار ہیں، لیکن وہ سراج منیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نورانیت یہ اس طرح نہیں ہے جیسے جبریل کی ہے کہ لباس بشری ہو۔ آپ اولاد آدم سے ہیں، حقیقی بشر ہیں، اندر باہر سے بشر ہیں، لیکن شان کے اعتبار سے افضل الخلق علی الاطلاق ہیں، اور صفت کے لحاظ سے نور ہیں۔ آپ نور ہدایت ہیں صفاتی لحاظ سے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ جو اس نے دلیل دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی آیت یا ایک صحیح حدیث پیش کر دیں۔ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث بھی نہیں، موضوع اور ضیاف وہ بھی بعض راویوں کی گپیں جن کو محدثین نے کذاب تک کہا، تو صرف وہ خصائص کبریٰ سے سیوطی کی اور اس طرح کے وہ کیل کال بس ادھر سے لے لیے، پھر بزرگوں کے اقوال شروع کر دیے، فلانے بزرگ نے لکھا، فلانے نے لکھا۔ تو بھائی صاحب مسئلہ ہے، اقوال اکابر شرعی دلیل نہیں ہوتے، حجت نہیں۔ عقیدے کے مسئلہ میں نص قطعی و ثبوت قطعی و دلالت درکار ہے، اور قرآن پاک میں صراحتاً موجود ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، اور قرآن پاک میں بالکل ترجمہ بھی کوئی نہ کرے اس آیت کا، فرما دیجئے پاک ہے میرا رب، نہیں میں مگر بشر رسول۔ تو یہ بشریت حقیقی ہے۔ اور بشر مثلکم، اب مثلکم کس میں ہے؟ احمد رضا نے خود لکھا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، جب یہ آیت سورۃ الکہف والی ہے تو وہاں تھوڑی ڈنڈی ماری، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں، اور حامیم سجدہ میں جا کے جب یہی لفظ آئے انما انا بشر مثلکم، تو احمد رضا خان نے لکھا آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں، آدمی، اب ظاہر صورت بشری والا ترجمہ کیا، تو آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں۔ تو یہ
اور اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، شان، مقام، مرتبہ اور رفت، تو وہ ساتھ آ گیا یوحا الیہ کہ میں ہوں بشر لیکن میں نبی بشر ہوں۔ جب یوحا الیہ آیا تو اس یوحا الیہ نے بتا دیا کہ آپ کی شان سب سے بالا تر اور بلند تر ہے۔ تو بہرحال اب جو سائے کا مسئلہ ہے تو چونکہ اس کی دلیل ہے تو ہم کہتے ہیں اس پر واضح ثبوت لائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، جبکہ قرآن مقدس میں اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بھی اور بھی کئی مقام پہ ایک مضمون ذکر کیا ہے، تو اس کو ذرا دیکھیں تو فرمایا کہ یہ جو سائے کا مسئلہ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، یہ آیت نمبر 15 ہے سورۃ الرعد کی۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، من، یہ من عام ہے، من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، یہ من عام ہے۔ اور عام کا ضابطہ یہ ہے کہ اپنے تمام افراد کو قطعاً و یقیناً شامل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا طوعاً وکرہاً وظلالہم، یہ ہم ضمیر کا مرجع وہی من ہے، وہی من کہ جو آسمان و زمین کی مخلوق ہے، ذوی العقول، وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور اس ذوی العقول مخلوق کے سائے بھی، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی پاک کا سایہ بھی تھا، اور جتنا من کے افراد ہیں، اور یقیناً نبی کریم علیہ السلام بھی اس من کا فرد ہے، جب تک اس کی تخصیص کے لیے کوئی قطعی دلیل نہ ہو تو یہ اپنے عموم پر آیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی اس آیت سے ثابت ہے۔ پھر تائید کے طور پہ تائیداً 7 کے قریب روایات موجود ہیں، لیکن ہم اس کو اس آیت کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے مستدرک حاکم، اور اس کی روایت نمبر ہے 8456۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی نماز کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ کسوف ہے کہ دیوار میں جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا، جو بخاری شریف میں ہے ممثلتین فی الجدار، کہ جدار میں تمثیل ان کی دکھائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنی قریب مجھ پہ پیش کی گئی، عرضت علی النار فیما بینی و بینکم حتی رأیت ذلی و ذلکم فیہا، حتیٰ کہ میں نے اس میں تمہارا اپنا سایہ بھی دیکھا، و ذلکم فیہا، اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ تو آپ تو فرماتے ہیں ذلی، ذلی کا کیا معنی ہے؟ میرا سایہ، اور ذلکم کا معنی تمہارا سایہ۔ تو اس حدیث میں جیسے آیت میں ہے یا حدیث پاک میں صراحتاً موجود ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت مسند احمد میں اور کتاب الدعا، یہ کتاب الدعا میں، اور مسند ابی یعلا، مسند احمد نہیں، مسند ابی یعلا، اور علامہ ابن حجر کی المطالب العالیہ، اور ابو شیخ کی اخلاق النبی و آدابہ، ان سب کتب میں یہ حدیث ایک موجود ہے جس کو وہ حضرات خود اپنے بعض مسائل میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں ویسے یہ حدیث کی کئی کتب میں موجود ہے، لیکن یہ جو کلمات ہیں ان کتابوں میں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس گئی تو آپ اپنے سجدے میں کہہ رہے تھے کہ سجد لکا سوادی بخیالی، کہ اللہ تیرے سامنے میرا وجود بھی سجدہ کرتا ہے اور میرا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے۔
ज़िलालुहुम, जहां पर मैं खुद सजदा कर रहा हूं तेरा, और मेरा साया भी तेरा सजदा करता है। और आमना बिका फुआदी, मेरा दिल तुझ पे ईमान लाता है। ये किताबुद दुआ तबरानी की है, मुस्नद अबी याला, अल मतालिबुल आलिया, अखलाकुन नबी, उसमें ये हदीस मौजूद है। इसी तरीका से एक वाकया पेश आया जो मुस्नद अहमद में भी है, अल मौजमुल औसत में भी है, अल मौजमुल कबीर में भी है, अल मुस्नदुल मौजूई में भी है, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक सफर में एक वाकया पेश आया कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी तबी तौर पे उनकी उनसे ऊंट मांगा गया और उन्होंने ऊंट नहीं दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे थोड़े नाराज हुए। और आपकी नाराजगी भी तरबियत के लिए होती थी, तादीब व तरबियत मकसद था। और कुछ अरसा तक आप हजरत ज़ैनब के पास नहीं है। हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मैं अपने घर में थी। अब जहां मुख्तलिफ कलिमात हैं, ये जो मुस्नद के हैं, तो उसमें आ रहा है फराअत ज़िल्लहू, तो हजरत ज़ैनब अपने घर में थी, तो हजरत ज़ैनब ने आपका साया देखा। फ़क़ालत इन्ना हाज़ा लज़िल्लु रजुलिन, तो हजरत ज़ैनब के ख्याल में तुझे नहीं था कि आप आएंगे, तो इसलिए उन्होंने समझा कि ये किसी आदमी का साया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम आपके पास पहुंचे तो वो आपका साया था। फदखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह ये मजमा-उज़ ज़वाइद में वहां पर भी ये हदीस मौजूद है, हजरत ज़ैनब का वाक़या तो मुख्तलिफ किताबों में है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सूरतुर राद की इस आयत के उमूम में आप भी दाखिल हैं, और ये रिवायात उस पर हमने बतौर ताईद व तशरीह के पेश की है, दारो मदार उसी आयत पर है। तो बहरहाल जो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, उसके जिम्मा सबूत है, क्योंकि हकीकत नूर वाले दावा की उसकी दलील है, तो दलील का सबूत दरकार है। तो हम कहते हैं कोई दलील लाओ सही हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का साया नहीं था। लेकिन हमें पता है जो पेश करेंगे, थानवी साहब ने लिखा, हजरत गंगोई साहब ने लिखा, फलाने देवबंदी ने लिखा, फलाने देवबंदी ने लिखा। भाई उलमाए बरेली हूं या उलमाए देवबंद हूं, वो अपने अपने तबका के लिए काबिल एहतराम हो सकते हैं, लेकिन उनके अकवाल शरी दलील नहीं हो सकते। तो बहरहाल ये जो मसला है ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत क़त्ई है। इसीलिए उलमा ने तसरीह की है कि जो आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बशरियत का मुनकर है तो उसको समझाएंगे, अगर जाहिल है, गबी है, मौलवी है तो काफिर है। और अगर अवामुन नास में है, गबी किस्म का आदमी है, गबी का माना जिसका जरा ऊपर वाली मंजिल भी कमजोर हो, तो उसको हम समझाएंगे। इन जहादा फहकमना बिकुफ्री, ये रुहुल मानी में बलियुद्दीन इराकी का फतवा मौजूद है, और ये है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। जहाँ गुलाम रसूल सईदी साहब परेशान हो गए कि अल्लाह फरमाते हैं मैंने मोमिनों पे एहसान किया, बशर नबी भेजे, मिन अनफुसिकुम मिन अनफुसिहिम मिन जिनसिहिम, बशर नबी भेजा। और कहते हैं कि हमारे साथी कहते हैं नबी बशर है ही नहीं, तो फिर एहसान किस पे है। गुलाम रसूल सईदी को इश्काल हुआ, अगर मुझे मिलता तो इश्काल नहीं था, क्योंकि वहां अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, मोमिनों पे। और जो नबी की बशरियत का मुनकर है वो मोमिन है ही नहीं। खैर अब तो ये मसला हल हो गया है। ये पुराना दौर था, एक जमाना था कि हमारे ये दोस्त कहते बशर आखा तशर थी सी, उतू नाजल का हर थी सी, तलू दोज़ख नु दर थी सी। और कभी कहते बशरियत
بشر کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، توہین ہے۔ اب وہ میڈیا کا دور ہے، اتنے بڑے اکاذیب کون پچا سکتا ہے؟ بہرحال اب تعویلیں شروع ہو گئی ہیں۔